إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں بڑا خیر ہے، تو اللہ کا نام لو ان پر جبکہ یہ صف بستہ کھڑے ہیں، اور جب پہلو کے بل گر جائیں تو خود بھی کھاؤ اس میں سے، اور سائلین کو بھی کھلاؤ، اور ان لوگوں کو بھی جو سوال کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون ہی پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے انہیں مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، کیونکہ اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا، اور محسنین کو، نیکوکاروں کو بشارت سنا دو۔ یہ سورہ حج کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37۔ قربانی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر آیا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ مویشی جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے یہ عبادت کا بڑا قدیم طریقہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے قدامت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، تو اس سے خود اندازہ کر لیجیے کہ قربانی کتنی قدیم چیز ہے۔ تو جو عبادتیں شروع سے مقرر کی گئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے نماز ہے وہ ہر امت میں رہی ہے، تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ روزہ یہ بھی ہمیشہ موجود رہا ہے، اس میں بھی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ قربانی بھی ہمیشہ رہی، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مویشیوں کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہم ان کو قربان کرتے ہیں۔ یہ توحید کی بھی علامت ہے
اسی لیے غیر اللہ کے نام پر کوئی ذبیحہ ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ہی ذبیحہ ہوگا۔ تو قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو دو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں، اس میں خاص طور سے اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے، اور اونٹ کی جو قربانی ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے، اور جو بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ یہ شاعر اللہ میں سے، یہ وہ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ کی اس طرح کی علامتیں بہت سی ہیں، خانہ کعبہ ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، توحید کا مرکز ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ شاعر اللہ میں سے قربانی کے جانور بھی ہیں۔ قربانی کے جانور کو حجاج اپنے ساتھ لاتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے، دوسرے جانور بھی ہوتے تھے، اور اس کے گردن میں قلادہ لٹکا دیا جاتا تھا، جس سے یہ پہچان ہوتی ہے یہ قربانی کے لیے جانے جا، یہ ہدی کے جانور ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے، یہ بھی اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں میں سے ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، خاص طور سے آپ دیکھیں گے تو عرب کے لوگوں کے لیے اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، اور ان کے لیے بہت ہی کارآمد جانور تھا، اس پر وہ سواری بھی کرتے تھے اور بار برداری کا کام بھی کرتے تھے، اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اس کے بال سے بھی فائدہ اٹھا، ہر چیز ان کے لیے انتہائی محبوب ترین چیز تھی۔ اور تمام ریگستانی علاقوں میں ایسا ہے کہ اونٹ وہاں کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ قربانی اس چیز کی دی جاتی ہے جو محبوب ہو، محبوب ترین چیز کی قربانی دی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم بھی ہے قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کہ پہلے سے ان کو خریدنا چاہیے، ان کو پالنا پوسنا چاہیے، ان کو موٹا اور فربا بنانا چاہیے۔ جب کوئی جانور آپ کے پاس کئی مہینہ رہے گا اور اس کی آپ خدمت کریں گے تو اس سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، وہ بھی آپ سے مانوس ہو جائے گا۔ پھر اس کی جب قربانی جب آپ کریں گے تو ایک محبوب کی قربانی ہوگی۔ اصل قربانی تو وہ ہے جس کو پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے تھے، اپنے بیٹے کی قربانی، بڑھاپے کی آرزو، بڑھاپے کا سہارا، حضرت اسماعیل جیسے سعادت مند فرزند ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور اسی سنت کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز اس میں یہی ہے، محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، اب دیکھیے اونٹ کی قربانی کا طریقہ الگ ہے، دوسرے جانور کی قربانی کا طریقہ الگ ہے۔ دوسرے جانور کو ہم قربان کرتے ہیں، اس کا پیر باندھتے ہیں، زمین پہ گرا دیتے ہیں، قبلہ رو لٹا دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اونٹ کی قربانی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، اونٹ کی قربانی نہر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اونٹ کھڑا رہتا ہے اور نیزے سے اس کو نہر کیا جاتا ہے، اور خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور اس کے بدن کا خون تیزی سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ گر جاتا ہے پہلو کے بل۔ پھر اس کے بعد اس کا باقی کام ہوتا ہے، پھر اس کا گوشت نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے جو اونٹ کی قربانی کا، جہاں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے جن لوگوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں، ان کو نہر کیا جاتا ہے خنجر سے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس سے نہر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گرتے ہیں، بائیں ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، تو اللہ کا نام لو جبکہ وہ صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں،
اور اس کو نہر کرو اللہ کا نام لے کے. فیضا وجبت جنوبہا، اور اس کے بعد جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، فکلوا منہا واتموا القانع والمعتر، تو خود بھی کھاؤ، کھانے کو بھی کھلاؤ، معتر کو بھی کھلاؤ. اب اس کیفیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اونٹ سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ میں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے اور اللہ کے راستے میں اپنا قدم بڑھا رہے، گر رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، سب بستہ کھڑے ہوتے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اس حال میں کہ وہ سب بستہ کھڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کو نہر کیا. 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، باقی نہر حضرت علی بن ابی طالب نے کیا. تو جیسے لگتا ہے کہ وہ پروانے کی طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا خون زمین پہ بہانے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. سب بستہ کھڑے ہیں. گویا جب وہ کھڑے ہیں تو جیسے نماز میں قیام کی کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ گر گئے تو گویا سجدے کی کیفیت ہو گئی. تو یہ جو منظر ہے، یہ جو کیفیت ہے اونٹ کی قربانی کی، یہ قربانی کی روح کو بتا رہی ہے کہ اہل ایمان کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار ہے. یہی جذبہ قربانی کے ذریعے سے پیدا کرنا مقصود ہے. یہی قربانی کی روح ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی کا پیغام ہے. اور اسی جذبے کے تحت ہمیں اپنی قربانیوں کو پیش کرنا چاہیے. فرمایا کہ ان پر اللہ کا نام لو جبکہ وہ سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں. جب پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ. اور جو محتاج ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند تو ہیں لیکن ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے. تو ان کو بھی بھولنا نہیں ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستحب یہ ہے، اولا اور افضل یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے. ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھیے، ایک حصہ ہدیہ کیجیے، جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں ان میں بھیجیے، اور ایک حصہ ناداروں کے لیے، اور ناداروں کی دونوں قسموں کے لیے. جو لوگ سوال کرتے ہیں، ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی دیجیے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ضرورت مند تو ہیں لیکن وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے، ان کو بھولنا نہیں، ان کو نظر انداز نہیں، ان کے ہاں بھی بھیجوا دیجیے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح سے ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب ذرا سوچئے کہ اونٹ کا ڈیل ڈول کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے. اگر اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. تو ان جانوروں کو مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا. آپ کے اشارے پر یہ جانور چلتے ہیں. اگر ایک جانور بگڑ جائے تو آپ قابو میں نہیں لا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا. یہ کتنی بڑی نعمت. طرح طرح سے انسان ان کو اپنے کام میں لاتا ہے. ان کے ذریعے سواری کا کام بھی ہوتا ہے، بار برداری کا کام بھی ہوتا ہے،
ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی کھال سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے اون سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی کھروں سے بھی فائدہ، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کذالک سخرناھا لکم، کس نے مسخر کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ان جانوروں کے سامنے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان کو، تمہارا حکم ماننے کے لیے ان کو تیار کر دیا، تمہارے اشاروں پر یہ چلتے ہیں، تمہارے اشاروں پر بیٹھتے ہیں، ہر طرح کا کام تم ان سے لیتے ہو، ہر طرح کی خدمت ان سے لیتے ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ انسانوں کے اوپر۔ تو اسے یاد دلایا، کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ سب اللہ کا کرم۔ اگر ان کا گوشت استعمال کرنا ہے، ان کو نہر کرنا ہے، ان کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک ولک، سب اللہ کی طرف سے، یہ اس کا شکریہ ہے۔ احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے، تشکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو جانوروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فراہم کی ہے۔ اس کے بعد قربانی کی جو اصل روح ہے اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، خون تو زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت کو آپ استعمال کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس تو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، تمہارا ارادہ پہنچتا ہے۔ محرک کیا ہے قربانی کا؟ کس لیے قربانی کر رہے ہو؟ صرف گوشت کھانا مقصود ہے یا اس کی اصل اسپرٹ ہے تمہارے سامنے؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، آج تیرے نام پر اس جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں اور اس کا خون زمین پہ بہا رہا ہوں، جب تیرا حکم ہوگا اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہی ہے تقویٰ، یہی اصل جذبہ ہے، یہی اصل چیز ہے، یہی پیغام ہے قربانی کا، اور اللہ کو اسی کی ضرورت ہے، یہی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا جانور کتنا قیمتی ہے۔ آج تو ایک چیز نمائش کی بن گئی ہے، قیمتی سے قیمتی جانور خریدنا، اس کی نمائش کرنا اور اس کو دکھانا، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے دھیرے سے کیجئے، اور جو آپ کا جذبہ ہے اس کو صحیح کیجئے، کیفیت پیدا کیجئے اپنے اندر، اپنی زندگی سے ثبوت دیجئے کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی قربانی بہت مہنگی نہ ہو، لیکن اس کی نیت خالص ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل اور قابیل کے واقعے میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ جس کے اندر خلوص ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، دکھاوا نہ ہو سکتا ہے کہ قربانی بہت قیمتی ہو، نیت صحیح نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اور نیت اگر صحیح ہے تو یقین رکھیے قربانی کے جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچے۔ یہ جو نیت ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک، اسی کا وزن ہے اللہ کے نزدیک۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وبشر المحسنین، اور بشارت سنا دیجئے نیکوکاروں کو جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اعمال صالحہ پیش کرتے ہیں،
نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں اس کی کوشش کیجیے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں اور صحیح نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں اور اس کے آداب کو، اس کے احکام کو ملحوظ رکھیں۔ یہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، ذی الحجہ کی آج 4 تاریخ ہو گئی، اور حدیث کی روشنی میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں اعمال صالحہ کی بہت فضیلت ہے، نیکیوں کی بہت فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ جو قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کا ذکر ہے، اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام ہو، اعمال صالحہ کا اہتمام ہو، تکبیر ہے، تحمید ہے، نفلی عبادات ہیں، نفلی روزے رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا، مختلف طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے ان ایام میں، اور خاص طور سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اب ہر سال ایک بحث چھڑتی ہے کہ سعودی عرب اور یہاں کی تاریخ میں فرق ہے، وہاں ایک دن پہلے ذی الحجہ شروع ہو گیا، تو 9 تاریخ کا لحاظ جو ہے وہاں کے حساب سے کیا جائے کہ یہاں کے حساب سے کیا جائے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 8، 9 دونوں دن روزہ رکھیے، وہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، اور ایام عاشورہ کی فضیلت ہے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ 8 کو بھی رکھیے، 9 کو بھی رکھیے، ہماری 8 تاریخ وہاں 9 تاریخ، اور اس دن حجاج کرام میدان عرفات پہ ہوں گے اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہوں گے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جب 25 لاکھ سے زیادہ افراد عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں عرفہ کے موقع پر، اور سب کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، ایک سفید چادر جو تہمت کے طور پر سفید چادر جو کندھے پر ہوتی ہے، اور سب کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، سب دعا کرتے ہیں، سب استغفار کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے آسمان پر فرشتوں کے درمیان اپنے بات۔ میدان عرفات کا منظر، حج کا سب سے بڑا رکن، تو 8 کو بھی رکھیے، 9 کو بھی رکھیے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے، اور قربانی کے سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی، گرد و پیش کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ ہمارا دین ہم کو صفائی سکھاتا ہے، الطہارۃ نصف الایمان۔ ایسا نہ ہو کہ جو گندگی ہے اس کو باہر پھینک دیں، راستے میں پھینک دیں، نالیوں میں پھینک دیں، بدبو آئے، تو ہمارا بڑا غلط تعارف ہوتا ہے۔ اس صفائی اور ستھرائی یہ مومن کی پہچان ہے۔ ہمارا محلہ، ہمارے محلے کی نالیاں، ہمارے راستے، یہ سب بالکل صاف ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے ایام میں اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت۔ ادھر ادھر گوشت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں بھی احتیاط کے ساتھ گوشت کی تقسیم کرنی چاہیے، تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہانے کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط ہو اور پورے جوش اور خروش کے ساتھ قربانی کیجیے۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو تازہ رکھنا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق قربانی ضرور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من وجد ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی کا ارادہ نہ رکھے، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی تاکید ہے اور کتنی اس کی فضیلت۔ ایک ایک چیز کا اجر ملتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کا اجر ملے گا، ایک ایک چیز کا اجر ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، للہیت کے ساتھ ہمیں قربانی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے صحیح جذبات اور صحیح نیتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے،
اور ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے ذریعے سے ہماری زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔